میرے پاس شیر رکھا ہوا ہے یا وہ موذی جانور جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا سنت میں اس کی اجازت ہے، اور ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور پالنے کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا حکم ہمیں اجازت تو دیتا ہے کہ پالا جائے جانور، صحیح، لیکن جس طرح وہ بلی کا واقعہ ہے، اگر پالنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اسے تنگی میں، سختی میں، اعزام تکلیف میں رکھیں، قیدی بنا کر رکھیں، تو پھر شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، آپ اس کے قیام و طعام کا، اس کی ضروریات کا، ساری چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ اسے سدائیں، اسے مانوس کریں کہ اسے قید میں نہ رکھنا پڑے۔ صحیح، اچھا، اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کوئی موذی جانور، جی، جیسے آپ نے شیر کا ذکر کیا، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی اور لوگوں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالے۔ صحیح، اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ تو ایک طریقے سے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ابھی مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ گدھوں سے متعلق جو بات چلی تھی، جی، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم رحم نہیں کرو گے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور دنیا میں ایک چیز کو ہم مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ جی، میں نے اکثر دیکھا کہ جس گدھے پر جتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہے، اس کا مالک بھی اتنا ہی کوئی تکلیف میں نظر آتا ہے۔ اس کی کیفیت آپ دیکھیں نا، وہ اتنا زیادہ اوور لوڈ کر کے اس سے نفع کمانا چاہتا ہے، آسودہ حال ہونا چاہتا ہے۔ جی، آپ ذرا اس گدھے والے کو دیکھیں، اس کی اپنی کیا حالت، پریشانی ہوگی۔ اور مفتی صاحب نے ایک اور حدیث طیبہ ذکر کی کہ سرسبز شاداب زمینوں میں سے گزرو تو انہیں ٹہرا لو، اور اگر بنجر زمین سے گزرو تو تیز رفتاری کے ساتھ نکل جاؤ۔ اس کا مفہوم اگر دو لفظوں میں لیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھو۔ اب کہیں پر سرسبز و شاداب ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے رکنے کی، صحیح، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اسے چرنا ہے، تو رکنا پڑے گا، اس کے لیے رکیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، صرف اپنی ضرورت تک محدود نہ رکھیں۔ اور کہیں پر صحرا ہے، ویران علاقہ ہے، جتنی زیادہ دیر ہوگی جانور بھوکا پیاسا رہے گا، اگرچہ تمہارا رکنے کا ارادہ ہو تو کوشش کرو نہ رکو، وہاں سے تیزی اور جلدی کے ساتھ نکل جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، تو اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت کا خیال رکھو۔ اب ایک اور پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں، میرے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں الف لام میم کے، وہ خاص طور سے اس پروگرام کو اس لیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی اچھا پہلو اٹھا سکیں، اجاگر کر سکیں۔ جانوروں کی لڑائی ہوتی ہے مفتی صاحب، ہم مرغا لڑوا رہے ہیں، کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اب تو جب بقرعید آتی ہے تو پھر وہ جو پالتو جانور نہیں ہیں جن کو ہم نے ذبیحہ کے طور سے لے کر آئے، ان کو بھی بھگا کے، ریس میں دوڑا کے، تکلیف دے کے مقابلہ کرتے ہیں۔ کس حد تک اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو آپس میں لڑائیں اور پھر شوق کے لیے، لطف کے لیے ان کا تماشا دیکھیں؟ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش البہائم، جانوروں کو لڑانے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا۔ اچھا، کسی پہلو سے بھی جانوروں کو لڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی بھی پہلو، اس لیے کہ آپ اپنی خوش طبعی کے لیے انہیں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، انہیں تکلیف اور نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ اور اگر اس میں جوئے کا پہلو شامل ہو جی، کہ آپ جو ہے نا اس پر رقم لگا رہے ہیں کہ فلاں حاوی ہوگا یا وہ حاوی ہوگا تو اس کو ملے گا، یہ تو ویسے ہی حرام ہے شریعت کی نظر میں۔ جوا جو ہے قمار بازی سے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، انہیں بیجا بغیر کسی وجہ کے اذیت و تکلیف میں مبتلا نہ کریں، اور شریعت کے حساب سے ان کا اپنے کس حد تک خیال رکھنا ہے۔ حدیث طیبہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ جانور کو ممبر نہ بناؤ، صحیح ہے، یعنی آپ بیٹھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں یا کہیں کوئی مل جاتا ہے تو اس پر بیٹھ کر آپ سامنے والے سے گفتگو نہ کریں۔ صحیح، اب تو وہ آپ کو لے کر تو نہیں جا رہا نا، آپ کی ضرورت تو نہیں ہے، اب آپ نیچے کھڑے ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث طیبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی منزل پر پہنچتے تو ہم اس وقت تک نماز بھی نہ ادا کرتے جب تک ہم جانور کو نہ کھول لیں۔ یعنی اس پر اگر سامان لدا ہوا ہے یا اس پر زین وغیرہ بندھی ہوئی ہے جس سے وہ تکلیف میں ہے، آرامدہ نہیں ہے، اس وقت تک ہم نماز بھی نہیں ادا کرتے۔ پہلے اس کے حق کو ادا کرتے ہیں، اسے آزاد کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو کم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شفقت ہے، اور یہ شفقت کیوں نہ ہو، یہ ہی تو رحمت للعالمین ہے، فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ تو جو مقصود کائنات ہو، کائنات کی ہر شے کے حوالے سے شفقت اور رحمت رکھتا ہے، کاش کہ ان کا امتی بھی یہی زاویہ اور یہی اخلاق اور یہی رویہ اپنائے۔ ہم اب ایک اور خاص سوال پوچھنے لگے ہیں، کون سے جانور ہیں جن کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم ہے، جن کے شر سے بچانے کا حکم ہے، اور جن کو انسانیت سے، عام ماحول سے دور رکھنے کا حکم ہے؟ مگر ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جانوروں کے حوالے سے ان کو موذی قرار دیتے ہوئے فوراً مار دینے کا بھی حکم دیا ہے. البتہ وہ کون سے جانور ہیں اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا وجوہات ہیں, اور پھر مارنے کا انداز بھی کیسا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چھپکلی ہے, بچھو ہے, سانپ, وہ تمام جو انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایذا دے سکتے ہیں, جن سے انسان اور ان کی حیات کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, ان کو مارنے کا حکم ہے. مگر سلیقہ